السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقفے پہ گئے تھے اور ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید ہے مولا کائنات حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے جشن ولادت میں میں اور قبلہ جناب ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب آپ کی خدمت میں بیٹھے ہیں۔ ہم جشن منا رہے ہیں، آپ بھی جشن میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اب تک ہمارے پاس جتنے بھی کالرز آئے ہیں جنہوں نے شرکت کی ہے، ابھی فرید حسین شاہ صاحب نے جو ہے بڑی ہی خوبصورت منقبت بھی سنائی اور کچھ اشعار بھی سنائے، آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ مولا علی کے فضائل جو ہیں اس پہ بات کر سکتے ہیں آپ، اور کچھ اشعار سنانا چاہیں تو اس حوالے سے بھی بات ہے۔ یہ ایک جو ہے تقریب جو اس وقت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، یہ خوشی کے حوالے سے بھی اور تربیت کے حوالے سے بھی ہے، کیونکہ جو کچھ باتیں اس میں ہو رہی ہیں، جو ذکر فضائل مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے جو کچھ بات چیت ہو رہی ہے، اس میں ایک تربیتی اور فکری نشست بھی ہے جس سے آپ گھر بیٹھے مستفید ہو رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات ہے تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ضرور رابطہ کریں اور ضرور کال کریں اور اس جشن میں شریک ہوں اور اس کو محسوس کریں۔ قبلہ ہم نے اب تک جو بات کی، اور خاص طور پہ وہ بات ایک دم سے میں کچھ سوال اور پوچھنا چاہ رہا تھا، اور جو کال آئی تھی اس حوالے سے پھر بات ہوئی کہ آج کے دن ہم خاص طور پہ کون سی عبادت کریں، کون سی دعائیں کریں، کیا فضیلت ہے، وہ اس حوالے سے بھی بات ہوئی۔ ایک جو بہت یہ جو کعبہ میں آپ کا جو ہے وہ آمد، آپ کی کعبہ میں پیدا ہونا آپ کا، یہ کیا صرف اہل تشیع کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے، اہل سنت کی بھی کتابوں سے ہوتا ہے، اور دیگر مذاہب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور پھر رب العالمین کی کیا منطق تھی کہ کعبہ میں جو اس کا گھر ہے وہاں پر جو ہے وہ مولا علی کی پیدائش ہوئی؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ جو ولادت باسعادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کعبہ میں ہے، اس میں سنی شیعہ میں کوئی فرق نہیں۔ آپ لے لیں کہا تھا؟ بالکل بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو جناب۔ السلام علیکم بہن جناب، وعلیکم السلام۔ جی آپ کو بھی سلام اور مولانا صاحب کو پھر سلام۔ میں مسز علی بول رہی ہوں۔ ابھی مولانا صاحب نے کہا کہ ہم اپنے آج مولا علی ہمارے والد ہے، ان کی برتھ ڈے ہے، تو ہم اپنے والد کو ہدیہ کریں یا ان کی گفٹ دیں۔ جی تو آپ کی وہ ہاٹ لائن اتنی جلدی چل رہی ہے، میں کچھ کر نہیں سکی، اس لیے مجھے آپ کو فون کرنا پڑا۔ جی جی تو میں پہلے تو مولا کے ہدیہ دیتی ہوں 20 پاؤنڈ، اور میرے والد صاحب اور میرے سسر جو میرے ماموں تھے دنیا سے گزر گئے ہیں، تو میں ان کے لیے آج یہ گفٹ مولا علی کے دربار میں نا 20 پاؤنڈ دینا چاہتی ہوں۔ تو آپ کی وہ ہاٹ لائن میں نہیں نمبر اتار سکی، تو اگر ہو سکے تو آپ ادھر کر دیں کہ میں کر کے، یا میں اس کا جو ہے نا وہ ہاٹ لائن کا بھی نمبر لگا دیں ساتھ ہی۔ جی ہاٹ لائن کا بھی نمبر لگا دیں، ہاٹ لائن کا بھی نمبر علی برمنگھم سے بول رہی ہوں، اور میرے یہ بھی لگا دیتے ہیں انشاءاللہ۔ پلیز دعا کرنا مولا کے صدقے میں، کیونکہ آپ نے کہا تو ہمارے ابا جی کو اللہ جنت میں جگہ دے، انہوں نے ہمیں مولا علی کے دروازے پہ کام کیا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ آپ اگر ہاٹ لائن کر سکتے ہیں تو میں کر دوں گی، ورنہ صبح دے دوں گی انشاءاللہ۔ جو ہے نا ابھی کر دیتے ہیں، ہاٹ لائن کا نمبر جو ہے نا ابھی ویسے دینا چاہے تو اپنے باپ کے لیے یہی ہم تحفہ دے سکتے ہیں، مولا ان کی قبر کی مشکل وہ دیکھیں نیچے ہاٹ لائن کا نمبر آ رہا ہے آخری پہ، ڈونیشن ہاٹ لائن جو ہے نا وہ اتنا جلدی جا رہا کہ وہ نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، وہ جو ہے نا اوپر والا جو نمبر ابھی آپ نے فون کیا ہے اس کے آخر میں جو 15 ہے نا اس کو 17 کر دیں۔ اچھا، جو 15 ہے اس کو 17 کر دیں تو ہاٹ لائن پہ آ جائے گا۔ ایک منٹ، 15 کو 17 کر دیں، 17 وہی آخر میں جو ہے نا 15 کو 17 کر دیں۔ ہاں 17 بالکل۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ نمبر ہمارے بڑے آسان ہے، یعنی جی بہت بہت شکریہ بہن، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی جو ہے نا وہ یہ سنت انہوں نے قائم کر دی ہے۔ آج اگرچہ جو ہے نا وہ ہدایت اپڈیٹ کر، لیکن ہم تو باہر کے چونکہ مناسبت اتنی بڑی ہے کہ ہم اس سلسلے میں، لیکن یہ مومنین کو چاہیے کہ اس میں اپنی آج کی جنہوں نے ممبرشپ نہیں لی ہے وہ ضرور آج اس عظیم شب کے جو ہے نا تصدق میں ہدایت ٹی وی کی جو ممبرشپ ہے اس کو ضرور کریں، اور یہ ان کے نام کی ایک نشانی بن جائے گی۔ آج کیا
بالکل کہ ہماری نشانی یہ ہے کہ ہم نے شب میلاد امیر المومنین ہدایت ٹی وی کی جو ہے نا ہم نے ممبرشپ جو ہے نا وہ لی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا توسل بھی ہے، ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے، ایک بہت بڑا واسطہ بھی ہے. اور آپ دے رہے ہیں، ہدایت ٹی وی کو دے رہے ہیں. کسی کے اوپر جو ہے نا مت سمجھیں کہ ہم بہرکیف آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ تھینک یو ضرور کرتے ہیں، لیکن آپ بارگاہ سید سلام اللہ علیہ میں جو ہے نا اپنے یہ ہدیے پیش کرتے ہیں. بارگاہ امام زمان، بارگاہ جو ہے نا وہ پنجتن پاک، وہاں پہ جاتے ہیں آپ لوگوں کے ہدایہ جتنے ہیں. اور یہ جو ہدایت کا ایک پورا سلسلہ ہے، ایک جو ہے نا اس کے لمحات کا پوری دنیا بھی اس کا اجر نہیں بن سکتی. یہ میں آپ کو کہہ دوں، پوری دنیا بھی اگر بن جائے نا، سارا سونا بن کے آ جائے. ہدایت ٹی وی جو ایک نماز ہی دکھا دیتا ہے، پوری دنیا بھی اگر ساری سونا بن کے آ جائے تو اس نماز کا بھی بدلہ نہیں دے سکتے. چاہے کہ ہم جو ہے نا 14 پڑھوں کو جو ہے نا بعض اوقات روتے رہتے ہیں، اور یہ جو ہے نا اس میں جو ہے نا ہم یہ کہیں گے کہ آج کی جو شب ہے، جتنے بھی موالی ہیں انہیں ہم یہ کہیں گے کہ وہ یہ جو ڈونیشن ہاٹ لائن ہے اس پہ آ کے اپنے جس کو 1 آف کی ضرورت، ٹھیک ہے 1 آف کریں، لیکن اس میں ساتھ جو ہے نا وہ یہ کریں کہ جو ممبرشپ جن کی نہیں ہے وہ ممبرشپ ہدایت ٹی وی کی لے لیں. ہدایت ٹی وی کو چونکہ اگر ممبرشپ ہی پوری ہوتی تو اس کو جو ہے نا اتنے پرابلم نہیں ہوتے، اور نہ ہی ہمیں ہر ہفتے جو ہے نا وہ آنا پڑتا اور آپ کو بتانا پڑتا کہ ہاں جی ہدایت پہ جو ہے نا یہ مصیبتیں آ رہی ہیں. ہمیں کیا ہے کہ ہم خود چونکہ اپنی ذمہ داریوں کو احساس ہی نہیں کرتے ہیں. ہم مولا امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ضرور احساس کرنا چاہیے. بالکل قبلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں وقار حیدر بات کر رہا ہوں ٹیلفرڈ سے. وقار حیدر جی صاحب، ماشاءاللہ جی. سب کو بہت بہت میری طرف سے ولایت امام علیہ السلام بہت بہت مبارک. خیر مبارک، ماشاءاللہ آپ کو بھی مبارک ہو، بہت 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 مبارک انشاءاللہ. میں ان سے ایک قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں. ہاں بالکل بالکل بالکل، جزاک اللہ. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ علیہ علی وہ ہے نبی جن کا رچا خانہ بناتے ہیں، رچا خانہ بناتے ہیں. علی وہ ہے نبی جن کا رچا خانہ بناتے ہیں، رچا خانہ بناتے ہیں. علی وہ ہے نبی جن کا رچا خانہ بناتے ہیں. علی وہ ہے نبی جن کا رچا خانہ بناتے ہیں. امامت کا حسی منصب وہ مزدوری میں پاتے ہیں، رچا خانہ بناتے ہیں. جزاک اللہ. ماں پلٹ آؤ میرا گھر بے سہارا ہے. اسد کی ماں پلٹ آؤ میرا گھر بے سہارا ہے. وہ مریم تھی میری ذاتی، علی بیٹا تمہارا ہے. اسے خود ہم نے روکا تھا، تمہیں خود ہم بلاتے ہیں، رچا خانہ بناتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد. بہت بہت شکریہ آپ کا شریک ہونے کا. بہت شکریہ آپ کو، بہت بہت مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل جناب قبلہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ فقط جو کانسیپٹ ہے یہ کوئی شیعوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ متواتر ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، کعبہ میں ان کا تولد ہوا ہے.
اگر جو ہے نا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ہماری کتاب چونکہ جا رہی ہے، یہ جو جتنے کالج جنہوں نے کی ہے انشاءاللہ ان کی خدمت میں ہم جو ہے نا وہ پیش کریں گے. اور اس کے جو صفحہ نمبر 30 پر یہ جو ہے نا اسی موضوع پہ، اسی کا اگر آپ صفحہ نمبر 30 پہ چلے جائیں تو وہاں پہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کعبہ میں متولد ہوئے ہیں. اور اس کی جو پہلی حدیث ہے حاکم نشاپوری کی ہے، جو مستدرک الصحیحین میں ہے، جس میں فرمایا کہ فقد تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ. یعنی احادیث متواتر ہیں، یعنی اکا دکے کی بات نہیں ہو رہی ہے، نہ خبر واحد کی بات ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ خبر متواتر ہے. یعنی اس میں جو ہے نا وہ ایک قسم کا جو ہے نا کنسنسس ہے. یعنی اس میں تسلسل بھی ہے، اس میں کنسنسس بھی ہے. سب کہا کہ حضرت علی ابن ابی طالب حضرت فاطمہ بنت اسد کے وطن مبارک سے خانہ کعبہ میں عین جو درمیان ہے وہاں پہ آپ کا جو ہے نا وہ تولد ہوا ہے. فی جوف الکعبہ یعنی وسط کعبہ میں جو ہے نا آپ کا تولد ہوا ہے. یہ حاکم نشاپوری نے کہا ہے. یہ مستدرک الصحیحین میں ہے. مستدرک الصحیحین کا مطلب یعنی یہ ہے کہ وہ اس قدر جو ہے نا وہ ایتھینٹک ہے کہ دونوں صحیح مسلم اور صحیح بخاری اس کی جو ہے نا دونوں کی یعنی کیا ہے کہ ایتھینٹسٹی اتنی ہے کہ ان کے اس لیول کی جو احادیث ہیں جو انہوں نے قبول کی ہیں یہ وہ ہے مستدرک سے انہوں نے جمع کیا اس میں حاکم نشاپوری نے. یعنی بہت زیادہ تقریباً جو ہے نا سیاستہ کے لیول کی جو ہے نا یہ کتاب ہے. بڑی جو 9 کتابیں ہیں اہل سنت کی ان میں سے ایک جو ہے وہ مستدرک صحیح ہے، مستدرک علی الصحیحین ہے جو حاکم نشاپوری کی لکھی ہوئی. اور پھر شبلنجی نے بھی اپنی جو کتاب ہے ان میں بھی جو ہے نا وہ شبلنجی کی کتاب جو ہے نا وہ ہے نور الابصار. نور الابصار ہے یعنی آنکھوں کا نور. یہ کتاب کا نام ہے چونکہ انہوں نے یہ بھی اس بھی ایک بہت لمبی جو ہے نا وہ ایک داستان ہے کہ ان کی جو ہے نا وہ آنکھیں بالکل جو ہے نا وہ ختم ہو گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے وہ منت مانی تھی کہ مجھے پنجتن پاک کے صدقے میں اور امام حسن علیہ السلام کی جو دختر ہے ان کا واسطہ دے کے اور اس کے بعد جو ہے نا ان کی وہ آنکھیں جب واپس آئیں تو پھر انہوں نے کتاب لکھی جس کا کتاب کا نام ہے نور الابصار. آنکھوں کا نور جب ملا انہیں تو پھر انہوں نے اسی عنوان کے تحت نور الابصار کتاب لکھی مرحوم شبلنجی کی. اس میں جو ہے لکھتے ہیں کہ ولد بمکہ داخل البیت الحرام. کہتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے اندر متولد ہوئے ہیں جی یوم الجمعۃ ثالث عشر رجب الحرام سنت 30 من عام الفیل. یعنی جمعہ کا دن ہے 13 رجب ہے اور جو عام الفیل ہے وہ 30 ہے اور اس میں جو ہے وہ کعبے کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. اور اس میں پھر فرماتے ہیں وَلَمْ يُولَدْ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ قَبْلَهُ أَحَدٌ سِوَا. اس سے پہلے کوئی بھی کعبے کے اندر پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی بعد میں ہوگا. شبلنجی کی کتاب مستدرک الصحیحین. بہت ساری اور بھی جو ہے نا وہ کتابیں ہیں کہ جس میں جو ہے نا وہ کنوز الحقائق ہے، اسد الغابہ میں ہے جی اسد الغابہ اس کی 4تھی جلد کے صفحہ نمبر جو ہے نا وہ میں یہ کہوں گا کہ یہ اہل سنت جو اپنے شیعہ ہیں ان کو بھی یہ کتاب جو ہے نا فضائل امام علی جو ہے نا پڑھنی چاہیے. اس میں دیکھیں ہم نے 2 سال تو مسلسل ان روایات کو الگ سے اکٹھا کیا ہے. یہ جو ہے نا اس کی عربی کے ساتھ ممکن پہلے ٹرانسلیشن ہماری آتی تھی، ممکن ہے کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں یہ تو عدیل صاحب کی اپنی ٹرانسلیشن ہے، پتہ نہیں اس میں جو ہے نا عربی کو دیکھیں اس کے بعد جو ہے نا پتہ نہیں اس ٹرانسلیشن نہیں. اس کو ہم نے 2 سال مسلسل پھر اصل جو کتابیں ہیں وہاں سے ان روایات کو پورے اعراب کے ساتھ جو ہے نا برابر ایک عام آدمی بھی جو ہے نا وہ آرام کے ساتھ جو ہے نا ان روایات کو دیکھ کے پڑھ سکتا ہے اور پھر کتاب کا بھی پورا جو ہے نا حوالہ ہے بالکل جو ہے نا اس میں مین و ان جو ہے نا. آخر میں اس کی کتاب کے جو ہے نا آخر میں یہاں تک ہے کہ آپ جو ہے اس میں دیکھیں کہ کون سی کتاب ہے کہاں سے چھپی ہوئی ہے
اس کو دیکھیں گے تو یہ بالکل جو ہے نا وہ کئی دفعہ کی تحقیق کے بعد جو ہے نا ایک پوری جو ہے نا فہرست مصادر اور منابع ہے، اس میں جو ہے نا یہ پورا ایکیڈیمک انداز کے ساتھ ہم نے اس کو جو ہے نا وہ پیش کیا تاکہ جو ہے نا یہ ایک سند بن جائے، سارے جتنے بھی اہل تحقیق ہیں وہ آ جائیں اور اس کو آ کے مطالعہ کریں۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے الحمدللہ رب العالمین کہ اس کتاب کو پڑھ کے بہت سارے جو ہیں جنہیں مکتب اہل بیت اور مکتب پنجتن پاک انہیں نصیب ہوا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ بھی جو ہے نا وہ دیکھیں اہل سنت ہی نے اس کا جواب دیا ہے، فصول المحمہ میں جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا موجود ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وسط کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، کعبہ میں ان کا جو ہے نا وہ تولد ہوا ہے۔ کعبہ میں تولد ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ استغفر اللہ کہ وہ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہو گئے، جس طرح بعض جو ہے نا وہ شاعری کرتے ہیں اور بعض کے جو ہے نا یہ جو ہے نا کانسیپٹ ہمارے یہاں ہے ہی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو شان ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو منزلت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو مقام ہے، اس کی جو ذات ہے، اس کی صفات ہیں، وہ پورا کا پورا جو ہے نا وہ سرنامہ سورہ توحید میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہے کہ وہ پروردگار ایک ہے، وہ صمد ہے، ساری کائنات اس کے صدقے میں جو ہے نا چل رہی ہے، وہ بے نیاز ہے، ہر ایک سے مستغنی ہے، سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ مجھے بیٹا چاہیے تاکہ میرا وارث بنے، میں محتاج ہوں اس بات کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محتاج نہیں، نہ جو ہے نا کسی میراث کا جو ہے اس کے لیے کوئی سلسلہ ہے، نہ اس کے لیے جو ہے نا وہ کسی احتیاج کا ہے، نہ کسی کے عاجز کا ہے۔ یہ خود مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اسے کسی چیز کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے، کہ وہ کیا ہے کہ وہ احد صمد احدی المعنی ہے، وہ رب ایسا ہے ہمارا۔ تو اس وجہ سے یہ چیز جو میں آپ کو یہ بھی تھوڑی سی کلیئر چونکہ ضروری تھی آج کے لیے اس سلسلے میں، تو یہ عرض کروں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وسط کعبہ میں پیدا ہوئے۔ تو فصول المحمہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وَلَمْ يُولَدْ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ قَبْلَ أَحَدٌ سِوَا، یعنی کیا ہے؟ بیت الحرام میں کعبہ کے اندر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پہلے کوئی بھی متولد نہیں ہوا ہے۔ وَهِيَ فَضِيلَةٌ خَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا، یعنی یہ وہ فضیلت ہے کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے علی ابن ابی طالب کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ کیوں فرمایا ہے؟ اجلالا لہو وَأَعْلَى لِمَرْتِبَتِهِ، اس لیے کہ ان کی جلالت کے اظہار کے لیے۔ علی ابن ابی طالب معمولی ذات نہیں ہے، وہ جلیل القدر ذات ہے۔ جلالت اور عظمت کے لیے اللہ جس کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے اپنے گھر میں متولد کر کے، اس وجہ سے اجلالا لہو وَأَعْلَى لِمَرْتِبَتِهِ، اور اس وجہ سے ہے کہ ان کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے۔ اسی وجہ سے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کہتے ہیں کہ میں نے عاطف غیبی سے جو ہے نا وہ آواز سنی، سمی ہے علیًا، بچے کا نام علی رکھیں، اس وجہ سے کہ میں نے ان کو بہت سر بلند کیا ہے اور میرے اپنے نام سے میں نے ان کو مشتق کیا ہے، علی ابن ابی طالب کو۔ علی سر بلند ہے، علی سرفراز ہے۔ دنیا جتنی جائے آپ دیکھیں، میں آپ کو یہ کہوں کہ 75 سال تک منافقین کیا کرتے رہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ بعض جو ہے نا وہ تبرے کراتے رہے، ٹھیک ہے؟ بعض تاریخوں میں 85 سال، بعض تاریخوں میں 95 سال چلے۔ اہل سنت کے ہاں جو 75 70 اور 75 میں تو اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ یہ بتانے کے لیے آج بھی نام امیر المومنین سربلند ہے، آج بھی نام امیر المومنین سرفراز ہے،
جتنے نام کو گرانا والے تھے وہ سارے کے سارے سرنگون ہو گئے، اور جتنے چاہتے تھے کہ اس نام کو گرایا جائے اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنے اس نام کو سر بلند کرایا۔ کیا ہے؟ وَأَعْلَى لِمَرْتَبَتِهِ، ان کے علو مرتبت کی وجہ سے، ان کی شان عظمت کی وجہ سے، اور پھر کیا وَإِظْهَارًا لِتَكَرُّمِهِ، اس وجہ سے کہ ان کی عزت، ان کی آنرز، اس کا اظہار کرنے کے لیے کہ معمولی ہستی نہیں، ان کی اتنی شان ہے، یہ معمولی ہستی نہیں ہے، ان کی اتنی عظمت ہے، یہ معمولی ہستی نہیں ہے، ان کی اتنی جلالت ہے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کیا ہے؟ یہ منزلت اور یہ مقام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے خاص رکھا ہے کہ کعبے میں ولادت۔ اور جس طرح وہی جو شعر بھی پڑھا گیا کیا ہے کہ کسیرا میسر نشد این سعادت، یعنی کسی کو یہ سعادت نہیں ملی ہے، یہ سعادت جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ملی ہے، کسیرا میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کہ جن کی ولادت کیا ہے کعبے میں ہو، اور جن کی سعادت جو ہے نا وہ شہادت مسجد میں ہو۔ یہ کس کو ملی ہے؟ یہ سعادت خاص ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ تو یہ ہے بات کہ یہ کہا جائے کہ ہاں جی ان کی ولادت کہاں ہوئی، تو جوف الکعبہ ہے، سنی بھی اس چیز کے قائل ہیں اور شیعہ بھی اس چیز کے قائل ہیں، دونوں جو ہے نا، جو سنی اثنا عشری ہیں، جو شیعہ اثنا عشری ہیں۔ ہم جو ہے نا وہ کیا، ہم سنیوں میں کوئی اختلاف نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، جو سنی کہ جو اثنا عشری ہیں، اور وہ شیعہ جو اثنا عشری ہیں۔ اس وجہ سے کہ سنی چونکہ اہل سنت میں بھی ایک گروہ جو ہے نا وہ آ گیا ہے، اور اس نے وہ بلڈوز کر رہا ہے، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ ان میں فتنہ ڈالے خارجیت کے روپ میں، خارجی شامل ہو گئے۔ ان کی ہم بات نہیں کرتے، ہم سنی اثنا عشری کی بات۔ شیعوں میں بھی جو ہے نا ایک گروہ ہے کہ جو ہے نا وہ نصیریت کے جو ہے نا رنگ جو ہے نا وہ دیتا ہے، اس کے بھی ہم تعلق جو ہے نا وہ شیعوں کے ساتھ جو ہے نا نہیں جوڑتے ہیں۔ ہم پورے طریقے سے جو ہے نا ان سے اویئر ہیں، ہم پورے طریقے سے ان کو جانتے ہیں۔ وہ کوشش ان کی یہی ہے کہ ہمارے ہی مراکز میں جو ہے نا بلڈوز کریں اس جو اثنا عشری جو کانسیپٹ ہے، لیکن وہ ہم لوگ جانتے ہیں، اور سنی جو اثنا عشری ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ خارجیت کا جو روپ ہے، جو ائمہ معصومین علیہ السلام کے مقابلے میں خروج کرتے ہیں، جی ان کے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سنی سارے جو اثنا عشری ہیں سارے ان کے خلاف ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو فی جوف الکعبہ، کہ آپ کی ولادت باسعادت کعبہ کے وسط میں ہوئی ہے، یہ اہل سنت تشیع شیعوں کا سب دونوں طرف۔ آپ نے ابھی جو بات کی اہل سنت اثنا عشری، اہل تشیع تو ہیں ہی اثنا عشری۔ اچھا، پھر آپ نے یہ ذکر کیا کہ جو خارجیت کہہ لیں یا جو ایک فنڈامنٹلزم آ رہا ہے دونوں طرف اور ری ٹریک ہو رہے ہیں لوگ، وہ ہمارے یہاں نصیریت کے حوالے سے بھی ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں ہیٹ سپیچ کے حوالے سے جو آتا ہے، بہت ہی زیادہ شدت سے کسی چیز کے خلاف ہونا، اس میں ہمیں اہل بیت سے کیا تربیت لینی چاہیے؟ دیکھیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس میں وہ بھی نہیں جاتا۔ جو سپیچز اس میں جو ہے نا وہ آتی ہیں، ایکسٹریمزم ہے، ایکسٹریمزم کا تعلق دونوں طرف سے، ہم اس کے خلاف ہیں ایکسٹریمزم کے، سنیوں کے سلسلے میں ہیں اور شیعوں کے سلسلے میں اس کو نہیں ہے۔ اعتدال، اسلام دین عدل ہے، اسلام دین اعتدال ہے، اسلام جو ہے نا دین ہے توازن کا ہے، اس میں اس قسم کی جو ہے نا وہ کسی چیز کو جو ہے نا کوئی رخ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایکسٹریمزم جو ہے کسی بھی سلسلے میں وہ اسلام نے اسے پسند نہیں کیا، قرآن نے اسے پسند نہیں کیا، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو ہے نا اسے پسند نہیں کیا، کسی صورت میں بھی جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک۔ ہم نے آپ کی پیدائش کا ذکر کر لیا، کعبہ میں پیدائش ہوئی، اگر بات کریں کہ آپ ہر ایک کو خواہش ہوتی ہے، ایک تصوراتی خاکہ ہوتا ہے کہ ائمہ کیسے دکھتے تھے، تو اگر ہم مولا کائنات کا خاکہ، ایک لمبی چوڑی جو ہے نا وہ ڈسکشن ہے جی، اس میں بھی جو ہے نا حتیٰ کہ شمائل کے سلسلے میں امیر المومنین کے، جی ہاں، اس سلسلے میں بھی جو روایات ہیں
وہ بھی موجود ہیں کچھ روشنی اور اس میں جو ہے نا وہ مثلاً جو ہے یہ ہے کہ اسی طرح آپ کی جو صفات والا صفات ہیں اس سلسلے میں بھی جو ہے نا وہ گفتگو ہے. تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ کیا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیں، اس کی صفات جیسا بھی کوئی نہیں ہوتا ہے، اس کے ظاہر جیسا بھی اس کی کوئی مثال نہیں ہوتا ہے، بے شک اس کے باطن جیسا بھی جو ہے نا اس کی کوئی مثال نہیں ہوتا ہے. یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ حسن یوسف جی دم عیسیٰ ید بیضا داری ہرچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری. واہ واہ. یہ ہے کہ ہر چیز جو جتنی بھی ہے جی حسن یوسف بھی اگر دیکھنا ہے، دم عیسیٰ بھی دیکھنا ہے، ید بیضا بھی اگر دیکھنا ہے، یہ ساری چیزیں ان میں الگ الگ ہیں. ہرچ خوباں ہمہ دارن، جتنی صفات جو ہے نا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک وہ صفات جو ہے نا وہ بکھر بکھر کے آئی تھیں، امیر المومنین میں وہ سمٹ سمٹ کے آئی ہیں. واہ 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 ماشاءاللہ. سمٹ سمٹ کے وہ ساری جو صفات ہیں، یہ اعظم ان ساری صفات کو جو انبیاء والی ہیں، ان ساری صفات کو جو مظہر ہے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. بالکل. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جشن ولادت حضرت امام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے جشن ہے. اس میں آپ شریک ہو سکتے ہیں، منقبت سنا سکتے ہیں، اشعار پیش کر سکتے ہیں اور جو ہے اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں. بہت ہی تربیتی اور فکری نشست ہوتی ہے. جب بھی موقع ملتا ہے مجھے قبلہ کے ساتھ بیٹھنے کا تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ نہ صرف میں سیکھ پاؤں بلکہ زیادہ سے زیادہ آپ تک بھی علم جو ہے وہ بالکل پہنچے. اور ایسا کوئی بھی موقع میں تو بالکل ضائع نہیں کرتا اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی بڑے انہماک سے دیکھ رہے ہوں گے یہ سب کچھ. اور آج کی رات اگر مولا کائنات کے فضائل کے حوالے سے اور ان کی زندگی کے اوپر جو روشنی، وہ پہلو جو کہ ہیں آیا مگر اس میں کچھ سوالات رہتے ہیں، کوئی بات چیت رہتی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں. بے شک ہم جو بیان ہو رہا ہے وہ فضائل مولا کائنات بیان ہو رہے ہیں. قبلہ کتاب بہت ہی دلچسپ ہے، بہت ہی حوالے سے لکھی ہے. اچھا ناظرین، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کال کر کے جیسے جیسے شامل ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہم آپ کے ناموں کے یہ اگر میں آپ کو دکھا سکوں کہ جنہوں نے کال کیے ہمیں اب تک، یہ تمام نام ان کے اس ٹرے میں موجود ہیں. اور کسی بھی ایک کالر کو یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں اس وقت فضائل مولا علی، یہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. یہ آج کا مولا کائنات کی طرف سے آپ کو تحفہ ہوگا کہ یہ کتاب آپ سب تک پہنچے گی. اس لیے اگر کسی نے کال نہیں کی ہے، ابھی بھی کچھ دیر باقی ہے، آپ بالکل کال کر سکتے ہیں اور اس قرآن اندازی میں شامل ہو سکتے ہیں. قبلہ اب میں ابھی بالکل جو ہے نا تیار نہیں ہوں کہ آپ کو مزید جو ہے کوئی اور سوال نہ کروں. مولا کائنات کے فضائل کے حوالے سے قرآن شریف سے اگر ہم ثابت کریں کتنی آیات آئیں اب تک؟ پورا قرآن میں یہ کہوں گا کہ قصیدہ بن کے آیا ہے امیر المومنین کا. قرآن قصیدہ ہے. لیکن ایک چیز جو میں آپ کو بتاؤں جی، اور یہی کوسچن جو ہے نا امام رضا علیہ السلام سے البتہ تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ جو ہے نا کیا گیا. کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ سب سے بڑی فضیلت قرآن میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے، کون سی آیت ہے؟ ویسے تو سارا قصیدہ بن کے آ رہا ہے قرآن. اسی وجہ سے فرمایا کہ اللہ نے 104 کتابیں نازل کی، چاروں کتابوں کا خلاصہ اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے. اور قرآن کا سارے کا خلاصہ جو ہے نا وہ سورہ فاتحہ میں ہو چکا ہے. سورہ فاتحہ ساری کا خلاصہ جو ہے نا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. بالکل قبلہ اجازت کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو جشن میں. ہیلو السلام علیکم. السلام. وعلیکم السلام. تعارف کرائیں گے پلیز؟ ہیلو میں لائیو بات کر رہا ہوں اس وقت سے. بالکل لائیو ہیں آپ. لائیو؟ جی ہاں لائیو ہیں. اپنا تعارف کرا دیجیے. یہ آپ کا میں پروگرام دیکھ رہا تھا ابھی، جیسا کہ حضرت علی کے لفظ کے بارے میں بیان کر رہے تھے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. میں نے یہ سنا ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی لا بھی تھے
اور ان کے چچیرا زاد بھائی بھی تھے، تو اس بارے میں ذرا روشن ڈالیں کہ ان کے ساتھ پروفٹ کے ساتھ ان کا ڈیول رشتہ تھا یا صرف ایک ہی رشتہ تھا؟ اچھا، آپ تعارف کرائیں گے اپنا؟ میں یہاں برمنگھم سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا نام؟ ڈاکٹر اعجاز۔ ڈاکٹر اعجاز صاحب، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ شریک ہونے کا۔ بالکل آپ کا جو ہے وہ جواب دے دیتے ہیں۔ جی آپ نے بالکل جو ہے نا وہ صحیح سنا ہے۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ بالکل آپ کے جو ہے نا وہ ابن ام ہیں، آپ کے کزن ہیں، آپ کے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ آپ کے چچیرے بھائی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح آپ کے داماد بھی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اپنی دختر کے جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، ان کی جو ازدواج ہے، ان کی شادی ہے، وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو قیامت تک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کوئی کف نہیں تھا۔ کوئی کف جو کمپیٹیبلٹی جس کو کہتے ہیں، ہمسر جس کو کہتے ہیں، ان کی شان والا کوئی آدمی نہیں تھا۔ یعنی کیا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک یہ شان ہے امیر المومنین کی، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ وہ ابن ام بھی ہیں اور پیغمبر اسلام کے داماد بھی ہیں۔ پیغمبر نے اپنی دختر کہ جن کی رضا کو اللہ کی رضا قرار دیا ہے، ان اللہ یرضی لرضا الفاطمہ، میرا اللہ اس پر خوش ہوتا ہے جس پر فاطمہ زہرا خوش ہوتی ہے، وَيَغْضِبُ لِغَضَبِهَا، اور میرا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس پر فاطمہ زہرا غضبناک ہوتی ہیں۔ ان کی جو معیار ہیں اللہ کی رضا کا، جو معیار ہیں اللہ کے غضب کا، پیغمبر اسلام نے وہ بیٹی کے جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، سارے عالمین کی 4 خواتین ہیں کہ جو سیدہ اور سردار ہیں ساری عالم کی خواتین کی۔ جی ان میں سے حضرت خدیجہ ہیں، جو ہے حضرت مریم ہیں، جی حضرت آسیہ ہیں، اور بی بی ہیں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ فرمایا ان 4 میں سب سے جو افضل ذات ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہے، اور حضور نے اپنی بیٹی کا عقد امیر المومنین علی ابن ابی طالب، جن کا ایک عقد عرش پہ ہوا ہے، پڑھا ہے اللہ نے، ایک عقد حضور نے پڑھا ہے، وہ بیٹی اللہ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہیں ہوتا تھا۔ بالکل آپ نے صحیح سنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو ہے نا وہ نہیں پتا تھا تو ابھی آپ کو تصدیق ہو گئی ہے، اور یہ بہت بڑی اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی شان ہے کہ جس شان میں یہ گھر ایسا ہے، ایک ایسی یونیکنس ہے، ایک ایسی یونیکنس ہے کہ اس گھر میں جو ہے نا وہ شوہر بھی معصوم، جی سیدہ بھی معصوم، ان کے بیٹے بھی معصوم۔ بے شک، یعنی یہ ایسی یونیکنس ہے کہ جو کائنات میں نظر ہی نہیں، کوئی نہیں آ سکتا ہے کہ میاں بیوی معصوم، ان کے بیٹے معصوم، دکھا دیں سوائے ان کے، کوئی بھی نہیں ہے یعنی پوری کائنات۔ بے شک بے شک بے شک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، میں مولانا عدیل سے بات کر سکتا ہوں پلیز؟ جی جی آپ جی بالکل لائیو ہے، تعارف کرائیں گے اپنا پلیز؟ میرا نام علی رضا ہے، علی رضا، میں نے پاک سے فون کر رہا ہوں، میں نے ایئر کی سبسکرپشن لینی ہے۔ آپ نمبر لے لیں۔ ایئر کی سبسکرپشن لینی ہے۔ اچھا علی رضا صاحب، میں آپ کا نمبر نوٹ کر لیتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی پروگرام کے بعد آپ کو کال کر کے آپ کو جو ہے نا سبسکرائب کر لیں گے۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو یہ جو نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے جو 0161300 9515 ہے، اس میں 95 کی جگہ 15 کی جگہ 17 اگر آپ کر دیں تو یہ جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ سبسکرپشن پہ آپ کی، ٹھیک ہے، میں ٹرائی کرتا ہوں۔ ہاں اسی پہ مولانا عدیل کو سلام دینا، اور
कहना मैं नकवी साहब का बेटा बोल रहा हूँ, वो अल हैदर से। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको सेहत दे इंशाल्लाह, सलामती वो दे। फोत हो गए, वो आपको पता है, उनकी मकसद की दुआ करना। मैं इंशाल्लाह अभी दुआ करता हूँ। मैं नहीं था यहाँ पे, मैं सफ़र पे था, मुझे पता चला। मैं इंशाल्लाह जो है ना हाजिर हूँगा, हाजिर हूँगा, फ़ोन कर मेरी अम्मी के लिए भी और मेरे लिए भी और मेरे बेटे के लिए भी और वाइफ के लिए भी दुआ करना। मैं इंशाल्लाह अभी दुआ करता हूँ और इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँगा। मुझे पता चला, लेकिन मैं सफ़र पे था उस दौरान, यहाँ नहीं था। जी जी जी, अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे अल्लाह आपको, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक इंशाल्लाह जज़ाए खैर दे आपको और सेहत और सलामती दे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे डॉक्टर साहब को, डॉक्टर हैदर को, उन्हें जवार अमीरुल मोमिनीन में जगह इनायत फरमाए और जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमाए। बहुत ही मुखलिस जो है, मैं कई दफ़ा घर जो है ना मजलिस पढ़ चुका हूँ उनके यहाँ, और ये बच्चे भी सारे माशाल्लाह पढ़े और उनके घर वाले भी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सेहत और सलामती नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, आपको और मौलाना साहब को और तमाम कायनात के मोमिनात को भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक इंशाल्लाह। चाह रही हूँ जी बहन तारुफ कराएंगे, क्योंकि हम कुरानंदाजी भी कर रहे हैं। ये किताब जो है फ़ज़ाइल मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से जो है, वो आज जितने भी कॉलर हैं उनको हम कुरानंदाजी करेंगे और फिर ये किताब जो है उन तक पहुंचाई जाएगी। अगर आप मुनासिब समझें तो तारुफ करा दीजिए। जी अच्छा, आप जी जी पता चल गया। अच्छा आप इनका लिख लें जो उन्होंने कहा है, तो ये जी जी ठीक है बहन। मोहम्मद, ठीक है ठीक है। जश्न मनाओ के आज जिसने अली है, जश्न मनाओ के आज जिसने अली है तेरा रजब के आमदे शेरे जली है। जिसके लिए दीवार काबा दर बन गई है, ये अल्लाह का वली है, नबी का वसी है। हुआ कोई नबी न पैदा गर खुदा के, मेरे मौला जिस जा तेरी वलादत हुई है। क्या शान है इस शान के में सदके, नबी पहुँचे अर्श पर वहाँ भी अली है। बेकसों बेसहारों का सहारा अली है, हाँ मेरा मौला अली है, आका अली है। सैफ बख्शी है खुदा ने, नबी ने बेटी दी है, ऐसी शान किसी बशर को ना मिली है। सुभान अल्लाह। जश्न मनाओ के आज जिसने अली है तेरा रजब के आमदे शेरे जली है। ये जिस बड़ी से थी हमारे वही मेंबर हैं इंशाल्लाह। अल्लाह इंशाल्लाह जज़ा खैर दे। ये हमारे हज के वही माशाल्लाह जो हुज्जाज हज़रात हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्हें सेहत दे, इनके बच्चों को सलामती इंशाल्लाह नसीब फरमाए और उनके लिए अच्छी अच्छी निस्बतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें इनायत फरमाए इंशाल्लाह बिहक़ के मोहम्मद वाले मोहम्मद। निस्बत बहुत इम्पोर्टेंट है। केवल वक्त हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और भुट्टी साहब टाइम है हमारे पास, कुछ और आगे बढ़ा दें? जनाब जी तो चले 5-7 मिनट। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने फिर कुरानंदाजी भी करनी है जी और केक भी काटना है। मैं तो बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोका हुआ है। मीठा वो भी इतना ढेर सारा अगर सामने हो और फिर मौला का मीठा, तो फिर डायबिटीज होती है वो ज्यादा मीठे आज नहीं, आज डायबिटीज खत्म हो जाएगी इससे, आज बड़ा अच्छा रह जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन एहतियात करें। बिल्कुल बिल्कुल। हम बात कर रहे थे आपके फ़ज़ाइल के हवाले से, जो कुरान शरीफ से अगर हम आए थे। जी जी वही मैं अर्ज़ कर रहा था कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से वैसे तो सारे का सारा कुरान क्या है फजीलत है। 104 किताबें अल्लाह ने नाज़िल की, उन 104 किताबों को खुलासा 4 किताबों में कर दी। 4 किताबें जो हैं, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है और कुरान है। उन चारों किताबों का खुलासा कुरान में है। कुरान का सारे का खुलासा अगर आप देखना चाहते हैं तो सूरह फातिहा में। सूरह फातिहा का खुलासा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सारा खुलासा बाय बिस्मिल्लाह में, और बाय बिस्मिल्लाह अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अना नुक्ततु तहतल बा, मैं वो बा के नीचे जो नुक्ता है ना, वो मैं अली इब्न अबी तालिब। सारे कुरान जो है ना, इल्म कुरान अली के पास है।
جی تنزیل قرآن دیکھیں، تعویل قرآن دیکھیں، ناسخ دیکھیں، منسوخ دیکھیں، عام دیکھیں، خاص دیکھیں، مفصل دیکھیں، مجمل دیکھیں، سارے کے سارے جو ہے نا وہ کیا ہے، جتنے علوم ہیں سارے سنی شیعہ اس بات پہ قائل ہیں کہ سارے کے سارے علوم جو ہیں وہ امیر المومنین جو ہے نا اس کی ایجاد کی ہیں، خواہ صرف ہے، خواہ نحو ہے، خواہ منطق ہے، خواہ جو ہے نا اس میں دیکھیں فقہ ہے، اصول الفقہ ہے، علم تفسیر ہے، علم تعویل ہے، علم جفر ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، وہ اسی پہ جو ہے نا وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے در سے جو ہے نا وہ نکلے ہیں۔ یہ ہمارے عزیز نے جو ہے نا وہ کیا کیا ہے، انہوں نے لے لیا، جن کے لیے میں نے ابھی حیدر بھائی ان کے جو ہے نا مرحوم ان کے بیٹے نے 1 سال کی جو ہے نا وہ ابھی لے لی ہے، اور سالانہ ان کی ممبرشپ آ گئی ہے ہمارے پاس۔ اللہ سبحانہ و تعالی جزاک اللہ انہیں اجر دے اور صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے، اور ہمارے بہت ہی جو محترم ہیں اللہ سبحانہ و تعالی انہیں جوار رحمت میں، جوار عصمت میں، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جتنے ہمارے محبان ہدایت کے مرحومین ہیں ان کو بھی اپنی جوار رحمت میں جو ہے اور جوار مغفرت میں جگہ انشاءاللہ عزیز عنایت فرمائے بحق محمد و آل محمد۔ تو یہ ہاں جی میں اس حدیث کا مکمل کرتا ہوں، اس کے بعد جو ہے نا کیک بھی جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ ہمارے ایک پھر آخری ایک اور سوال میں کروں گا آپ سے۔ جی تو اس میں اب امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بتائیے پورے قرآن میں سب سے بڑی فضیلت جو ہے نا وہ امیر المومنین کی کیا ہے؟ یہ امام ہی بتا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بتا سکتا اس چیز کو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑی فضیلت قرآن میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ آئے مباہلہ میں انفسنا و انفسکم، اللہ نے امیر المومنین کو جان مصطفیٰ قرار دیا۔ تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ لے آؤ تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، لے آؤ تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی خواتین کو لائیں گے، لے آؤ تم اپنے نفسوں کو، ہم اپنی جان کو لے کے آئیں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا مل کے مباہلہ کریں گے، جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت کریں گے۔ کیا ہے سب سے بڑی فضیلت کہ جان مصطفیٰ قرار دیا ہے۔ جن کی جان جان مصطفیٰ ہو، جن کی روح اسی وجہ سے بہت سارے فرائض سمتین اس میں یہ جو احادیث ہے بار بار یا علی یا علی یا علی جو ہے اس میں کہتے ہیں روح کا روح یا علی، جسم کا جسمی یا علی، دم کا دمی یا علی، لحم کا لحمی یا علی، سارے جو ہے نا یا علی جو ہے نا کہہ رہے ہیں جی یا علی، یعنی 1000 سے زیادہ جو ہے نا حدیث ہیں جس میں لفظ یا علی ہے، 1000 سے زیادہ بار بار۔ اور میں جو ہے نا وہ کل جمعہ کے خطبے میں ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں جو یا علی پیغمبر اسلام بار بار کہہ رہے ہیں اور ولایت امیر المومنین کا اعلان کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے نظام کی حفاظت کا نام ہے ولایت امیر المومنین۔ اسلام انشورڈ ہوتا ہے ولایت امیر المومنین سے، وہ اسلام ہمیشہ خطرے سے گزرتا ہے جس میں ولایت امیر المومنین نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ دشمنوں کے خطروں سے ہمیشہ دشمنوں کی سازشوں میں جو ہے نا رہا کرتا ہے۔ اور سید سلام اللہ علیہ نے خطبہ مسجد کو دیکھیں تو اس میں جو ہے نا فرماتی ہیں کہ وَإِمَامَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، اللہ نے ہماری امامت کو اس لیے ولایت کو واجب قرار دیا ہے تاکہ اس ملت کا جو نظام ہے وہ باقی اور برقرار، بے شک ڈسٹریکشن رہے گی اس اسلام میں جس میں جو ہے نا وہ امامت نہیں ہے، وہ اسلام جو ہے نا ہمیشہ ٹوٹ پھوٹ کا جو ہے نا وہ شکار رہے گا، کھوکھلا اسلام ہوگا،
جس میں ولایت امیر المومنین جو ہے نا نہیں ہوگی. میں آج پھر جو ہے نا کہوں گا کہ ہمارے جتنے مومنین اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ولایت امیر المومنین، میلاد امیر المومنین اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے انشاءاللہ. بے شک حق محمد بالکل. جس کے پاس وراثت ہے وہی تاجدار ہے اور اسی کے پاس سب کچھ ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس فقہ میں ہیں اور ماننے والے والے. قبلہ پہلے قرآن اندازی ہوگی یا پہلے کیک کاٹیں گے اور پھر دعا کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ قرآن اندازی کر لیں، اس کے بعد کیک کاٹ لیں، اس کے بعد دعا کریں. ٹھیک ہے. ناظرین دیکھیں آج ہمیں جو کالز آئی ہیں، آپ جتنی بھی کال رہے ہیں 8 10 11 جی 11 کالز آئی ہیں. ٹھیک، ایک میں آپ کے ساتھ شامل ہوں تو ایک میری ہوگی، پوری 12 کر لیتے ہیں ہم اس کو. چلیں آپ کو بھی آج کے دن اجازت اجازت ہے نا ناظرین؟ آپ کی اجازت ہے. ایک میں نے بھی اپنا نام لکھ لیا. 12 لوگ ہو گئے ہیں، دیکھتے ہیں اب کس کا آئے گا. قبلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اچھا جی، یہ دیکھیں پہلی کال آئی تھی مسز علی کی برمنگھم سے. ارے واہ 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 مسٹر علی، آپ ہی کی کال تھی، پہلی کالر تھیں آپ. آپ کے لیے یہ کتاب انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنا جو ہے نا وہ ایڈریس لکھوا دیں گے یہاں پہ جو ہے نا. ابھی اس پہ 9517 جو ہے نا آخر میں 15 کی جگہ جو ہے نا 17 آپ کال کر لیں گے. 17 کال کر لیں گے، اپنا ایڈریس دکھا دیں گے جو ہے نا. انشاءاللہ ہدایت کی طرف سے جو ہے آپ ہدیہ ہوگا اور یہ میلاد کا تحفہ ہوگا انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کر دیا جائے گا انشاءاللہ. قبلہ ہم نے تو آپ کو بھی اجازت دی تھی. مجھے بھی اجازت دی تھی، میرا نام پتہ کہاں گیا ہوا ہے، لیکن بہرحال ٹھیک ہے. 12 پورے ہو گئے تھے. قبلہ دعا اور کیک. جی بالکل. ابھی جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ مقدس میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے. ہمارا شمار رجبیون میں فرمائے کہ جب قیامت کے دن آواز آئے گی این رجبیون، تم اہل رجب کہاں پہ ہو، تو ہمارا شمار رجبیون اور امیر المومنین کی جو ولایت کے سائے میں زندگی گزارنے والے ہیں ان میں ہماری شناختی، اصل میں حقیقت میں شناختی ہماری امیر المومنین ہی سے بنتی ہے. ہماری آئی ڈی وہی ہے، ہمارا شناسنامہ، ہمارے جو شناخت جو ہے نا وہ امیر المومنین کی ذات ہے. اللہ سبحانہ وتعالی امیر المومنین کی اس ولادت باسعادت کے صدقے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے مومنین اور مومنات بیمار ہیں یا اللہ تو انہیں صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما. اور بالخصوص یہ جو ایک خطرناک قسم کی اور بڑی منحوس قسم کی جو وبا آئی ہوئی ہے، پروردگار عالم ہمارے سارے مومنین کو اس وبا سے اور اس وائرس سے، اس کرونا وائرس سے پروردگار تو انہیں محفوظ فرما. خدا حق محمد و آل محمد ہمارے جتنے مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ ہمارے مرحوم اشفاق نقوی صاحب کے جو ہیں، اور اسی طرح ہمارے حیدر بھائی ہیں، اسی طرح جو ہمارے بڑے پرانے جو محبان ہدایت کی جو بانی ممبران میں شامل ہیں اور ان کے جو ہے نا وہ انتقال ہوا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کو جوار رحمت، جوار عصمت اور جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرمائے. محمد علی کی زوجہ کا بھی انتقال ہوا ہے پرسوں، اور وہ بھی ہمارے بڑے بانی. آج بھی میری ان سے بات ہو رہی تھی اور تو کہا کہ یعنی یہ وہ لوگ تھے، ان میں سے میں آپ کو بتاؤں یہ جن کی پرسوں وفات ہوئی ہے، کہ جب ہم کبھی مشکل میں پڑتے تھے تو ہم ان کو جتنا بھی ہم اس دوران کہتے تھے نہ جو ہے نا ان لوگوں کے ہاں جو ہے نہیں ہوا کرتی تھی. پروردگار عالم ان کے عالم برزخ کے جو مراحل ہیں پروردگار تو آسان فرما اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. محبان مہدی، محبان ہدایت، محبان زینب، محبان صادق، یہ جتنے محبین ہیں پروردگار تو ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں معصومین علیہ السلام کا جوار نصیب فرما. یا اللہ عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. یا اللہ
امام زمان اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما. یہ جو خوشیاں جب بھی آتی ہیں تو یہ کیک جو ہے نا ہماری بہن مسز راجہ خالد جو ہے نا ان کی اور فیملی کی طرف سے مسز راجہ خالد، ان کے بچے، پروردگار یہ ہمارے ممبر ہیں سارے ایک گھر کے جو ہے نا وہ 8-10 جو ہے نا وہ ممبر ہیں، ان میں سے ایک جو ہے نا یہ فیملی بھی ہے. یہ فقط کیک نہیں آتا ہے، تقریباً جو ہے نا وہ 20 کیک ہدایت کو جاتے ہیں، بلکہ یہ ممبرز بھی ہمارے جو ہے نا تقریباً 8 اور 10 ممبر جو ہے نا ایک فیملی کے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فیملی کو اور اس گھر کو شاد و آباد فرما، اپنے رحمتیں برکتیں نازل فرما، اور ان کے والد مرحوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بچوں کو سلامت فرما. پروردگار جتنے ہمارے مومنین دیکھ رہے ہیں سب پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، اور ہمارے مولا اور آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس کیک کا جو ہے نا آصف گل صاحب اگر آپ تشریف لے آئیں تو پھر کیک ہم کاٹ لیجئے. کیک جو ہے نا ابھی تو کاٹنا پڑے گا. جی ہاں، چونکہ آپ کی شوگر لو تو نہیں ہوئی ہے نا؟ بہت زیادہ لو ہوئی ہوئی ہے. اچھا بالکل. ویسے بھی جو ہے نا جن کی شوگر ہوتی ہے نا تو وہ جب کیک دیکھتے ہیں تو ان کی اور زیادہ بہت زیادہ ہے. جی دیکھیں ہمارے آصف گل صاحب پروڈیوسر ہمارے، تشریف لائیے. اس کو ٹھیک رکھیں تاکہ جو ہے نا اس کو اچھے طریقے سے. بسم اللہ الرحمن گل ادھر آ جائیں بیچ میں تاکہ آپ بھی جو ہے وہ تقیر صلی علی محمد و آل محمد. جی اللہ اس کے بعد جو ہے نا شوگر والوں سے بچا کے اس کو ناظرین ابھی ہم نے ایک جشن اور کیا تھا پچھلے دنوں، اور میں اس کا ایک بہت بڑا ٹکڑا کھا گیا پیسٹری کا، اور اس کے بعد پھر میں کہاں تھا سمجھ نہیں آئی، میں قبلہ سے اجازت لے کے جو ہے وہ جلدی سے چلا گیا. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. رب العالمین آپ پر اپنی رحمت نچھاور کرے، اور پنجتن پاک کے صدقے میں آپ کے تمام غم، تمام مسائل، ہر چیز جو ہے آپ سے دور رکھے، اور آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہدایت کو بھی اپنی خوشیوں میں ہمیشہ یاد رکھیں. آپ کے گھر کا فرد ہے، اور آپ ہماری فیملی ممبرز ہیں اور ہمارے گھر کا فرد ہیں. پھر انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے آپ کی خدمت